الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. خطبہ اول میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. آج کا دن بابرکت دن ہے. آج کا دن امام زمان علیہ السلام سے منسوب اور ان کی ولادت کا دن ہے. اللہم صل علی محمد محمد معجل فرج. قرآن مجید نے عہد کی جانب ہمیں توجہ دلائی، ہماری کووننٹ کی جانب، کہ انسانوں سے کچھ کووننٹ لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا. سورہ یاسین کے اندر آپ نے کل 3 دفعہ اس آیت کی تلاوت کی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی وہذا صراط مستقیم. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے کووننٹ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم میری بندگی کرو گے. توحید کی دعوت دی گئی ہے قرآن کے اندر. آپ کہیں گے مولانا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، وہ الستو جو کہا تھا اور وہ بلا جو کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز انسان کو یاد ہو. آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے، یاد ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیسے تھے؟ ضروری نہیں ہے کہ یاد ہو، لیکن انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے. عالم گزرے ہیں، اس کی کیفیت کیا تھی وہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے تم سے کووننٹ لیا تھا. اب یہ کووننٹ تھا کیا؟ امام صادق علیہ السلام نے اس کی جانب ارشاد فرمایا. اللہم صل علی محمد. کوشش کی ہے میں نے آپ کے پاس سلائیڈز رکھوں ہیں تاکہ آیات اور روایات کا جب میں استعمال کروں تو آپ دیکھ سکیں کم سے کم. امام صادق علیہ السلام فرماتے کان المیثاق ماخوذا علیہم، جو ان سے میثاق جو لیا گیا تھا، کووننٹ لیا گیا تھا، 3 چیزوں کا تھا. ایک تھا للہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے رب ہونے کا کووننٹ لیا گیا تھا. دوسرا تھا وَلِرَسُولِهِ بِالنُّبُوَّةِ، رسول خدا کی نبوت کا کووننٹ لیا گیا تھا. اور تیسرا تھا وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَأَئِمَّةِ بِالْإِمَامَةِ. اس کا مطلب بات توحید کی تھی، لیکن جا کر ختم کہاں ہو رہی ہے؟ ولایت کے اوپر جا کر ختم ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جب امام سے پوچھا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے بارے میں پوچھا گیا
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈسکرائب کیا اور کہا کہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر اس کے بعد کہا الہا ہنا التوحید، یہاں پر جا کر توحید ختم ہوتی ہے، یعنی توحید وہ ایسی ABCD ہے جو ولایت پر جا کر ختم ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو ولایت تک نہیں پہنچایا توحید کو تو وہ توحید ناقص ہے، وہ توحید کامل نہیں ہے۔ یہاں بات کرنے کے لیے بہت ساری گنجائش ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے خدا کو تو مانا تھا، خدا کے جو ریپریزنٹیٹیو تھا اس کا انکار کیا تھا، تو توحید سے مشکل ہے یہ۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یوم غدیر کو، جو روز غدیر ہم عید مناتے ہیں، اس کے بارے میں کہا وَاسْمُحُوا فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ، آسمانوں میں اس روز کا نام یوم عہد و معہود ہے، کووننٹ ڈے ہے آسمانوں کے اندر، کیونکہ یہ دن وہ دن تھا کہ جہاں پر بندوں سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ کی ولایت کا کووننٹ لیا گیا تھا۔ اب تمام ائمہ سے سب چھوڑ کر میں خصوصاً آنا چاہتا ہوں اپنے 12ویں امام کی جانب، کہ جو میرا وقت کا امام ہے۔ آپ جتنے بھی حضرات جو ہیں سامرہ گئے ہوں گے اور سرداب مقدس کی زیارت کی ہوگی، سرداب مقدس کی زیارت کے اندر کچھ جملے ہیں، اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ أَهْدِي إِلَيْكَ وَمِيثَاقِي لَدَيْكَ، اے مولا یہ میرا عہد تھا اور یہ میرا میثاق تھا آپ کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب وہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ پلٹ رہا ہے، امام زمان کی جانب پلٹ رہا ہے، یہ عہد وہاں تک جا رہا ہے، یہ عہد آپ پہلے کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے جو روزانہ دعائے عہد پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، آئی ایم رینیوئنگ مائی کووننٹ، میں کوئی نیا کووننٹ نہیں کر رہا ہوں، اجدد آئی ایم رینیوئنگ، یہ کووننٹ یہ تھا جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں۔ فابذل نفسی و مالی و ولدی و اہلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک، اے مولا میرا آپ کے ساتھ کووننٹ ہے۔ کس بات کا کووننٹ ہے؟ کہ میرا جو مال ہے، میری جو اولاد ہے، جو میرے فیملی ممبرس ہیں، اور جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے وہ سب کا سب قربان ہے مولا آپ کے لیے۔ یہ ہے کووننٹ امام کے ساتھ، آسان نہیں ہے۔ آخر الزمان کے اندر یہ روایت آپ کے سامنے میں پہلے پڑھ چکا ہوں میں، کہ ہیہات جب پوچھا گیا کہ متى یکون فرجکم، کہ امام زمان کا ظہور کب ہوگا، تو امام نے کیا کہا جواب میں؟ امام نے جابر جعفی کو جواب میں کہا ہیہات نہیں ہوگا، تغربلو ثم تغربلو، یعنی چجیا کیا جائے گا، فلٹر کیا جائے گا اور فلٹر کیا جائے گا، یعنی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوں گے، کلیم کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، یہ دیکھا جائے گا کہ جان اور مال تمام چیز مولا کے لیے قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے ہمارے پاس۔ یعنی اگر میں کہوں دو سسٹمز ہیں ہمارے پاس، ایک سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور ایک سسٹم آف شیطان ہے، یہ دو سسٹم سے جو ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے وہ وارد ہوتا ہے، وہ سفیانی کے ذریعے سے بھی آئے گا، وہ خوارج کے ذریعے سے بھی آئے گا، وہ ڈیفرنٹ انداز کے اندر آئے گا، یاجوج و ماجوج صورت میں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا سسٹم بھی ہے۔ سو امام زمان سے متعلق there are 4 different types of people which I would like to discuss here۔ 4 ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے یہ چیک کرنا ہے، میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے آپ کو خود دوسرے کی طرف اشارہ نہ کیجیے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ ان 4 میں سے کہاں پر موجود ہیں۔ 3 جو ہیں شیطان کے ہیں، 1 جو ہے امام کا ہے، یہ مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے۔ تو 4 گروپس میں پہلا گروپ جو ہے یہ وہ ظالمین کا گروپ ہے، جو اپریسرس ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ظالمین کی، ان کی فاؤنڈیشن ڈسیپشن کے اوپر ہے، یہ ڈسیو کرتے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے 3 خدا ہیں، ایک خدا جو ہے مال ہے، دوسرا جو ہے پاور ہے، اور تیسرا جو ہے فیم ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور ڈسیو کرتے ہیں لوگوں کو، اور ان کا نعرہ ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ ہے، ہم ہیں سب کچھ، ہم ہیں ورلڈ پاورز، باقی سب کے سب تم جو ہو کیڑے مکوڑے ہو، تم کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں ہو۔ ان کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ ان کی ٹیکٹکس یہ ہوتی ہیں، پہلا کام
یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. اور انا ربکم الاعلی یہ کس نے کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی فرعون نے کہا تھا. آپ تھوڑی دیر کے سوچیں گے خداوند متعال نے یہ فرعون کا ذکر بار بار کیوں کیا ہے قرآن کے اندر؟ یعنی اتنی بار بار ذکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید مقصد یہ تھا کہ یہ ہزاروں سال پرانا جو فرعون ہے وہ میں نے بتا دیا، اپنے وقت کا فرعون خود تلاش کرنا، اپنے وقت کا فرعون خود تلاش کرنا. پہلی اس کی ٹیکٹک کیا ہوتی ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یہ لوگوں کو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرتا ہے، یہ لوگوں کو گروپس کے اندر توڑ رہا ہوتا ہے. کسی کو کبھی سنی کہہ کے پکارتا ہے تو کبھی شیعہ کہہ کے پکارتا ہے. شیعوں کے اندر کبھی اخباری بناتا ہے تو کبھی اصولی بناتا ہے. شیعوں کے اندر کبھی بناتا ہے خوجہ، کبھی بناتا ہے نون خوجہ، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا. لوگوں کو توڑتا ہے یہ ایک نہیں رہنے دے گا آپ کو کبھی بھی. جیسے مثال کے طور پر آپ اسرائیل کی جو سیپریشن وال ہے اگر وہ دیکھیں، اس سیپریشن وال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بستیوں کے اندر توڑا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر، تاکہ یہ آپس میں یونائٹ نہیں ہو سکے. ویسٹ بینک کے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ بینک کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے. یہ ظالم جو ہے اپنے ظلم کے لیے پہلا یہ کام کرے گا. دوسرا کیا کام کرے گا؟ ڈی ہیومنائز کرے گا، انسان کو کیڑے اور مکوڑے سمجھے گا. اگر ظلم کرنے سے پہلے دیکھیں انسان کے خلاف اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو پیپل ول اسٹینڈ اپ ٹو ریز دیئر وائس. لیکن اگر کوئی جانور کو کوئی مار دے، اگر کوئی کاکروچ کو مار دے تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. جب فرعون حملہ کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے اوپر تو کیا کہہ کے پکارا؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ جو ہیں یہ پتھیٹک ہے، پاور لیس ہے، یوز لیس پیپل ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، آج کا فرعون بھی یہی کرتا ہے. آپ کو اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیے تاریخ کے اندر، آپ کے برابر والی کنٹری کے اندر روانڈا کے اندر یہی ہوا تھا، جو ٹٹسی اور ہوٹو کے درمیان میں جو جنگ کہہ لیجئے اور کیوٹک جو فائٹ ہوئی تھی، جینوسائیڈ ہوا تھا. اس کے اندر دیکھیے اخبار کیا کہتا ہے، دا نیو ٹائمز کیا کہتا ہے؟ ڈی ہیومنائزیشن، ہاؤ ٹوٹسیز ور ریڈیوس ٹو کاکروچز اسنیکس ٹو بی کلڈ. لوگوں کو کاکروچ بنایا جاتا ہے، پہلے ان کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب کاکروچ پکارا جائے اور کاکروچ کو مارا جائے تو پھر آپ کو برا فیل نہیں ہوتا ہے. یہی کام اسرائیل نے بھی کیا. یہ حملہ کرنا چاہتے تھے غزہ کے اوپر، تو اس کا جو فارمل جو اسرائیل ڈیفنس منسٹر ہے یوف گیلنٹ، اس نے کیا کہا تھا؟ آئی ہیو آرڈرڈ اے کمپلیٹ سیج آن دا غزہ ٹرپ، دیر ول بی نو الیکٹریسٹی، no food, no fuel, everything is closed. We are fighting human animals as we act accordingly. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی کو جانور پکارتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. یہ ایک ظالم کا ایک اور طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ کلنگ ہے، قتل کرتے ہیں. بچوں کو جو ہے فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. آج کا فرعون بھی بچوں کو قتل کرتا ہے اور پروپیگنڈا مشین ہے. قرآن نے فرعون کو کیا کہہ کے پکارا؟ مسرف کذاب. کذاب یعنی لائر ہے. پروپیگنڈا ہوگا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنائیں گے. یہ ان کا کام ہے. میں بہت زیادہ نہیں جا رہا. اور چینجنگ آف ویلیوز ہیں. چینجنگ آف ویلیوز کیا ہیں؟ یعنی ہمارے جوان کو کہ جو اس کی ویلیوز ہیں ان کی ویلیوز کو چینج کرے گا. چینج کیسے کرے گا؟ چینج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دنیا کے لیے جیے گا اور دنیا کے لیے سوئے گا اور دنیا کے لیے جاگے گا. قرآن نے اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے کہا فرعون کے بارے میں. وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. When حضرت موسیٰ علیہ السلام came to فرعون، تو فرعون نے دیکھا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی بڑائی بتانے کے لیے کیا کہا اس نے؟ کیا میرے پاس ملک مصر نہیں ہے؟ میرے پاس یہ نہریں نہیں بہہ رہی ہیں؟ یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بتانا چاہا رول وہ کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے. اے موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ اور یہ کہا اسے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيَّ أَسْوَرَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. اگر موسیٰ تم حق پر ہو یہ سونے کا ڈھیر تو لے کر آؤ. You don't have money. فقیر انسان آئے ہیں، ایک جو ہے لاٹھی لے کر جو ہے تم آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں رول کروں گا. میں یو کین ناٹ ڈو دس.
جب یہ کیا اس نے کام تو آخر میں کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم فاستخف قومہ فاطاعوہ، پوری کی پوری قوم جو ہے اس نے اوبے کیا اور سارے کے سارے ڈسیو ہو گئے یہ اس کی باتوں سے۔ بولا آج کا فرعون بھی یہی کام کرتا ہے، ہمارے جوانوں کو لگاتا ہے کہ بابا آخرت کہاں پر ہے، جائیے جناب دنیا کے لیے جیے اور دنیا کے لیے سوئیے اور دنیا کے لیے ساری چیز دنیا کے لیے کیجیے۔ یہ ہم جو بچوں کو جو سوشل میڈیا دیتے ہیں، یہ سوشل میڈیا یہ خطرناک، یعنی صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ، آپ سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ سمجھیں، یہ چینج آف ویلیوز ہے۔ یہ بچہ جو ہے اپنی ویلیوز کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ میں بہت جلدی آگے جاؤں گا کیونکہ سیکنڈ گروپ کے پر آ جاتا ہوں میں۔ یہ سیکنڈ گروپ کون سا گروپ ہوتا ہے؟ یہ وہ گروپ ہے جو ظلم تو نہیں کرتے ہیں لیکن ظلم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ فری لانسرز ہوتے ہیں، یہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ۔ یہ حامان اور قارون کون تھے؟ یا قرآن کہتا ہے ملأ فرعون، جو فرعون کے درباری تھے۔ ان کو فرعون سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو ظالم سے کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام کس سے ہے؟ ان کا کام پیسے سے ہے۔ فری کنسلٹنٹ ہے، ان کی دکان چمک رہی ہے، ظالم کے ساتھ ان کا پیسہ نکل رہا ہے تو کہتے ہیں آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا پہلے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ امام اس کو تو واصل جہنم کریں گے ظالم کو، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا یہ بڑا ہوشیار ہوگا، یہ امام کے پاس جائے گا اور کہے گا بولا میری سروسز حاضر ہے، میں آپ کو ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن امام کبھی بھی ایسے ظالم کا ساتھ دینے کا والے کا کبھی اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ یہ دوبارہ سے واپس وہاں پر جا کر پلٹے گا۔ دیکھیں ہوگا کیا، یہ جو جتنی بھی حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے، یہ میں اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروں، میں اگر میرے پاس کوئی حرام کی دولت آئی ہوئی تھی، امام کیا کام کریں گے؟ امام بولیں گے ٹھیک ہے تم ہمارے ہو، حرام کی دولت جو ہے تمہارا، میں نے جتنا لوگوں کو پیسہ گھمایا تھا، اور امام کہیں گے احسن تم میرے چاہنے والے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خلافت کے لیے بلایا گیا، بولا امام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خلیفہ بنوں تو there are some conditions۔ وہ اگر حرام کے ذریعے سے اگر کسی بیٹی کا کسی بچی کا اگر مہر بھی ادا کیا گیا تھا، علی اس مال کو بھی پلٹا کر واپس لے کر آئے گا۔ Are you ready for that؟ اگر میں نے کوئی حرام کام کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے، مولا جب آئیں گے ایک ایک پینی نکلوائیں گے، اور ساتھ میں پنشمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ساتھ میں پنشمنٹ بھی ہوگی۔ یہ لوگ بھی ذلیل ہوں گے۔ دوسرا گروپ جو ہے، تیسرا قسم کا گروپ کون سا ہے؟ یہ وہ گروپ ہے جیو اور جینے دو، کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو۔ بولتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے مولانا چھوڑ دیجئے، میں اپنی دکان پر جاؤں، میں اپنے جو ہے مال بیچوں، دھندا کروں، میں یہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ شیعوں کو کہاں مارا جا رہا ہے، کہاں ظلم و ستم، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ بولتے یہ افراد جو یہ نیوٹرل آبزرورز ہوتے ہیں، یہ خالی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ کارٹر جو تھا ایک ساؤتھ افریقن فوٹو جرنلسٹ تھا، 1994 کے اندر اس کو انعام دیا گیا، پولیٹزر جو ہے پرائز دیا گیا، جو بہترین فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ اس نے یہ سوڈان کے اندر فیمن ہوا تھا، سوڈان کے اندر فیمن کے اندر یہ مشہور تصویر دا ولچر اینڈ دا اسٹارونگ چائلڈ ہوتے، یہ بچے کی سے تصویر لی، فوٹوگراف لی، فوٹوگراف لینے کے بعد اس کو بہترین جو ہے بہترین فوٹو جرنلسٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ بعد میں اس کے اوپر بہت کرٹیسائز کیا گیا، اور حتیٰ کہ نیوز پیپر نے اس کو لکھا، بولا اس فوٹوگراف کے اندر دو ولچرس ہیں، ایک ولچر بچے کا ویٹ کر رہا ہے کہ یہ مرے تو میں اس کو کھاؤں، اور ایک اور ولچر ہے جو اپنے کیمرے کا لینس ٹھیک کر رہا ہے۔ اس سے سوال کیا گیا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے تھے یہ بچہ مر رہا ہے تو بچایا کیوں نہیں؟ تم صرف آبزرو کر رہے تھے۔ شاید وہ جواب میں کہتا کہ بھائی وہاں تو ہزاروں مر رہے تھے، تو سوال پھر یہ ہوتا ہزاروں کو چھوڑو، اس کو کیوں نہیں بچایا تم نے؟ بولے امام سے متعلق ہمارا جو کام ہے، کیا صرف ہم آبزرورس ہیں؟ یعنی آر وی آبزرورس اور پارٹیسپینٹس ایز ویل؟ ہمارا کیا کام ہے؟ میں صرف دیکھتا رہوں گا؟ یاد رکھیے گا عبید اللہ ابن زیاد جب آیا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا میں آئے ہیں تو بلایا امام نے، حق کے لیے آ جاؤ، اور جس نے حق کے لیے سٹینڈ نہیں کیا وہ سب کے سب بعد میں ذلیل ہوئے ہیں۔
یاد رکھیے گا، خدا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، خدا کا اصول ہے وہ چیز کو ذلیل کر کر آپ کے پیروں پر لا کر پھینکے گا خداوند تعالی، اور کسی چیز کے لیے خدا کو چھوڑ دیا، خدا اسی چیز کے ذریعے سے انسان کو ذلیل کرے گا۔ تو افراد تھے حجاج ابن یوسف کے سامنے، وہ لوگ کہ جو امام حسین کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکے۔ حجاج ابن یوسف آ کر گورنر بنتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بہت ظالم تھا، 2 لاکھ لوگوں کو مارا ہے اس نے۔ اگر اس وقت پاپولیشن کا اگر آپ نکالیں، ریشو نکالیں، کیا نکلے گا؟ 2 لاکھ لوگوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حکم دیتا ہے کہ اس جنگ کے لیے تمام کے تمام مرد گھروں سے نکلیں گے۔ اس میں سے ایک بوڑھا شخص آتا ہے، اس کے 8 بیٹے تھے، پیر سے چل نہیں سکتا تھا، اس کو لمب کرتا تھا، تو وہ لمب کرتے ہوئے لنگڑاتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے کہ اے حجاج، اے امیر، میرے 8 بچے سب کے سب بھیج رہا ہوں میں، لیکن میں نہیں آ سکتا، کوئی میرے لیے رعایت ہے؟ تلوار نکالتا ہے اور ایک وار سے اس کا سر جدا کرتا ہے، سر تن سے جدا کرتا ہے، اور کہتا ہے کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ اینی ادر کوسچن؟ یعنی اگر یہ افراد امام حسین کے ساتھ اسٹینڈ کرتے حق کے لیے، اس طریقے سے ذلیل نہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، ہم یا آبزرورس ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں، کہ ہم کچھ حق کے لیے اسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آخری جو ہے وہ گروپ ہے دا فری انسلیوڈ مین، یہ احرار ہیں، یہ آزاد لوگ ہیں، اور ان کے آقا اور مولا اہل بیت وہ قائد الاحرار ہیں، وہ لیڈرز ہیں۔ ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں۔ پہلی، ان کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے، ٹاپ پرائرٹی بزنس نہیں ہے، ٹاپ پرائرٹی جو ہے کمانا ومانا نہیں ہے، ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ حق کہاں پر موجود ہے، جہاں حق ہے اس کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، المؤمن مؤمنان، 2 طرح کے مؤمن ہیں۔ کہا فمؤمن صدق بعہد اللہ، میں نے کہا کہ عہد کیا ہم نے اپنے مولا کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ عہد کیا ہے، یہ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے ووفا بشرط ہی، اور اپنے شرط کے اوپر انہوں نے وعدہ وفا کیا ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا خدا کے ساتھ وعدہ جو تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیریکٹرسٹک کیا ہے امام کے؟ فذلک الذی لا تصیبہ احوال الدنیا ولا احوال الآخرہ، یہ دنیا کے ٹیررز اور آخرت کے ٹیررز ان کو شیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ اسٹینڈ کرتے ہیں خدا کی راہ کے اندر۔ کہا وذلک ممن یشفع ولا یشفع، یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے لوگوں کی، ان کو کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، بیکاز دے آر انڈر دا بینر آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کسی اور کے بینر میں گئے ہی نہیں تھے کہ ان کو شفاعت کی، ہاں درجات کے لیے اہل بیت کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، لیکن دوسری ٹائپ بھی موجود ہے۔ ہم نے 4 آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک ہے جو ظلم کرنے والا ہے، الحمدللہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ مجھے دوسری اور تیسری کیٹیگری کے اندر دیکھنا ہوگا، خدا نہ کرے میں ایسی کیٹیگری کے اندر ہوں کہ جو ظالم تو نہیں ہے لیکن ظالم سے بینیفٹس لے رہا ہے۔ تیسرا ہے جو خاموش تماشائی آبزرور بنا ہوا ہے، ایسا تو نہیں میں ہوں۔ اور چوتھا یہ وہ شخص ہے جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے کسی کا، اور ہمیں ان میں سے ہونا چاہیے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنی نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک سوال جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ امام کی غیبت کس طرح کی غیبت ہے؟ کیا امام شخص غائب ہے یا شخصیت غیبت کے اندر ہے؟ پرسن غیبت کے اندر ہے یا پرسنالٹی غیبت کے اندر ہے؟ آپ کہیں گے مولانا کیوں مشکل کر رہے ہیں، کیا ڈفرینس ہے؟ دیر از اے ڈفرینس۔ اگر ایک پرسن غیبت کے اندر ہے، مثلا پرسن سامنے ہے ہی نہیں،
پرسن سامنے ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص آپ کا باہر سے کوئی آنے والا ہو, مثلاً اگزامپل دو, آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ, آپ سے کہا جائے آیت اللہ سیستانی آنے والے ہیں, آپ کے دل میں محبت اور تڑپ اس وقت پیدا ہوگی, آپ کہیں گے مولانا کہاں آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں؟ صحیح ہے, کہاں اور کب آ رہے ہیں یہ تو بتائیے. میں کہوں نہیں میں نہیں بتا رہا, تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں سنوں گا یہاں سے اور یہاں سے میں نکال دوں گا. میں کیوں؟ کیونکہ میری اٹیچمنٹ تو ہے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے یہ غائب شخص جو حاضر ہو رہا ہے وہ کب آ رہا ہے, کہاں پر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا جو ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نام جو ہے کہ نام نہیں پتہ اس شخص کا کیا نام ہے تو نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں. غائب کے لیے کام کیا جاتا ہے اگر شخص غائب ہے, ٹھیک ہے, پھر فلائٹ نمبر بتایا جاتا ہے, بھائی فلائٹ جو ہے کہ نام ہے کب آ رہی ہے, کس ٹائم پر آ رہی ہے, سب بتایا جاتا ہے. مولا کے لیے کیا ہے, کیا غیبت کے زمانے میں وقت کا امام کا نام لے سکتا ہوں؟ میں نام نہیں لے سکتا. میں تو شاید یہ روایات یہ بتانا چاہ رہی ہوں بھیا نام کے چکر میں نہیں پڑ جانا, شخص کے پیچھے نہیں پڑ جانا. اسی طریقے سے کیا بتایا کہ کس وقت مولا آ رہے ہیں یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر میں ان کی آمد کے لیے میرا دل نہ تڑپے تو یہ فطری بات ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں. لیکن غیبت ایسی ہے ہی نہیں. اصل میں غیبت ہے پرسنالٹی کی غیبت ہے, پرسنالٹی شخصیت غائب ہے, وہ سامنے موجود ہے. پرسنالٹی کی غیبت کے لیے انتظار کی جو کیفیت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہ جو شخصیت جو غائب ہے اس کے ٹائٹلز کیا ہیں. جتنا میں اپنے آپ کو ان ٹائٹلز سے نزدیک کرتا چلا جاؤں گا میں اتنا اس پرسنالٹی سے ملنے کا مشتاق ہو جاؤں گا. اسی وجہ سے شاید کسی امام کے اتنے القاب نہیں ہیں جتنے حجت خدا آخری حجت کے ہیں. There are more than 300 titles of امام زمان علیہ السلام. There is a reason behind this. بقیت اللہ, باب اللہ, خدا کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے سے جاؤ گے تم. تو یہ سارے القاب ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کے غیبت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے اس کا ویژن کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے. جتنا آپ اس کے ویژن اور مشن کے ساتھ قریب ہونا شروع ہو جائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کیا ویژن اور مشن ہے امام کا؟ وہی ویژن اور مشن ہے جو امام حسین علیہ السلام کا تھا. امام حسین علیہ السلام کا کیا تھا؟ میں کس کے خلاف اسٹینڈ کر رہا ہوں؟ میں اسٹینڈ کر رہا ہوں کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک ظالم ہے جو سامنے ہے موجود ہے, یہ ظلم کرنے والا ہے. یہی بالکل مشن اور ویژن ہے کس کا؟ امام زمان کا. کل ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس طریقے سے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اسی طریقے سے امام آ کر اسے عدل اور قسط سے, جسٹس اور پیس سے بھر دیں گے. سوال یہ میرے اندر یہ جسٹس اور پیس یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو یاد رکھیے گا امام کی آمد کے لیے میں منتظر نہیں ہوں میں, کیونکہ ویژن اور مشن سے میں نزدیک نہیں ہو رہا. بلکہ ایک قوم آپ کے سامنے ہے, بولے جس قوم نے اس ویژن اور مشن سے اپنے آپ کو نزدیک کیا, آج وقت کے تمام ظالموں کے خلاف اسٹینڈ کر رہی ہے وہ حکومت, انقلاب اسلامی ایران ہے. بولے یہ وہی ویژن اور مشن ہے. آپ کیا کریں گے؟ یہ احرار ہیں, یہ آزاد لوگ ہیں. آپ ہم پر جو ہے پابندیاں لگائیں گے, ہم سب برداشت کریں گے. آپ ہماری روٹی کم کر دیں گے, ہم سب کے سب برداشت کر لیں گے, لیکن ظالم کے خلاف ہم اسٹینڈ کریں گے. 22 بہمن 10 فیبروری یہ ریولوشن ڈے تھا ایران کا. اس کے بارے میں ایک دو باتیں کر کے اور آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی. یہاں پر یہ ریولوشن ڈے جو ہے ہم شاید یہ سمجھتے تھے, ہم نہیں دشمن یہ سمجھتا تھا یہ ریولوشن زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے. کتنا چلے گا؟ یہ مولوی کتنے چلائیں گے؟ مولوی کے بس کی بات نہیں ہے. 46 ایئرس ہو گئے. آپ کہیں گے چلے 46 ایئرس ہو گئے, دھکا مار کے چلا رہے ہوں گے. دھکا مار کے نہیں چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھتا ہوں اور دیکھیے ایران کہاں پر جا رہا ہے. ہم جب ایران کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیشہ میزائل ہمارے ذہن میں آتے ہیں, وار سمجھ میں آتی ہے. جناب عالی ایسے نہیں ہے. میں آپ کے سامنے صرف اور صرف میڈیسن کو سامنے رکھوں گا. ڈاکٹرز میرے سامنے موجود ہیں. میڈیسن کے اندر دیکھیں یہ کہاں پر جا رہے ہیں. باقی جو دوسری سائنسز ہیں اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہاں پر یہ کہاں جا رہے ہیں. راکٹس میں کہاں پہنچ چکے ہیں, میزائل کے اندر کہاں پہنچ چکے ہیں, یہ ساری الگ ہیں. مثلا ایران کو دیکھ لیجئے,
ایئر 2022 میڈیسن ان دا ورلڈ 15th نمبر کے اوپر رینک کر رہا ہے ایران اس وقت، 15th نمبر کے اوپر. اور وین اٹ کمز ٹو فارماسیوٹیکل، ایران کی رینکنگ پوری دنیا کے اندر 7th ہے. آگے مولانا کہیں جیب سے لے کر آ رہے ہیں آپ یہ فیکٹس اینڈ فگرس؟ جی جناب میں اس کا عادی نہیں ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں جواب دہ ہوں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں اسکائی میگو آپ کے پاس ویب سائٹ بھی موجود ہے کہ جو ریٹنگ کرتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی، تو اس نے یہ سارے کے سارے ریلیز کیے تھے. مثلاً اگر آپ دیکھیں ایران کو کہ بائیو کیمسٹری کے اندر، جینیٹکس کے اندر، مولیکولر بایولوجی کے اندر 16th نمبر کے اوپر رینک کر رہا ہے. اگر یہی 2000 کے اوپر آپ چلے جائیے، 2000 کے اوپر چلے جائیے، یہ 47th نمبر پر تھا. اس کے بعد 24th کے اوپر، پھر یہ 2021 کا 16. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ملک، ایک کنٹری جس کے اوپر آپ نے پابندیوں پہ پابندیاں لگائی ہیں، وہ امام زمانہ کے نام پر کام کرتا چلا جا رہا ہے، اور امام زمان ہیں جو اس کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں. احرار بنے، آزاد بنے، غلام نہ بنے. امام جو ہیں نصرت کرنے کے لیے موجود ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور فیکٹس اینڈ فگرز لے لیجیے اور آپ کی زحمت تمام. یہ ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے. اور آگے لے کر جاتا ہوں، یہ ڈینٹسٹری کے اندر بہت سارے لوگ ابھی دانتوں کا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں. ایران اس وقت 11th نمبر پر ہے. کچھ سال پہلے تک یہ 37th نمبر پر تھا، اور آج جو یہ 11th نمبر پہ دنیا پر یہ آ چکا ہے. اچھا، لائف ایکسپیکٹنسی کے بات کرتے ہیں، ایکسپیکٹنسی کے بات کرتے ہیں. 1977 تک 57 ایئرز جو تھی ان کی ایوریج ایج تھی. پھر 2002 کے اندر یہ 70 ایئرس تک پہنچی، اور آج جو ہے 75 ایئرس تک یہ جا چکی ہے ایوریج ایج جو ہے. اور دنیا کے اندر ایوریج ایج اس وقت 72 ایئرس ہے. یعنی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ بھی اوپر جا رہی ہے. حتیٰ جو بچے جو 5 سال کی عمر میں مر جاتے تھے، وہ پہلے تقریباً 1977 تک ریولوشن سے پہلے 135 کڈس تھے. اس کے بعد 32. آج جو ہے 13 صرف جو ہیں بچے ہیں کہ جو ایران کے اندر انتقال کر رہے ہیں. 1000 لائف برتھس کے اندر سے بات چیت کی آ رہی ہے، اور دنیا کے اندر 37 ہے یہ ایوریج. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈفرینس موجود ہے. حتیٰ کہ یہی نہیں، اولمپیڈ ہوتا ہے دنیا کے اندر، مقابلہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ایران جو ہے فرسٹ رینک کیا تھا اس نے انٹرنیشنل بایولوجی کے اندر 2022 کے اندر، پوری دنیا کے اندر فرسٹ رینک کیا اس نے. یہی نہیں، اگر آپ یہ دیکھ لیجئے مینوفیکچرنگ آف جو ہارٹ والوز ہوتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد یہ 2nd نمبر پہ ایران موجود ہے جو ہارٹ والوز بنا رہا ہے. اسی طریقے سے بائیو امپلانٹس جو ہیں اس کے اندر ایران آپ دیکھ لیجئے 1st نمبر پہ موجود ہے بائیو امپلانٹس کے اندر. اور اٹ گوز آن اینڈ آن. یہ آخری بات، یہ آن آن یہ جاری میں لسٹ بہت بڑی یہاں پر موجود تھی. یعنی خلاصتاً یہ ہے، جو شخص امام کے نام پر سٹینڈ کرتا ہے، امام خود اس کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. فَإِنَّهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ غالب کرتے ہیں، وہ فتح ہونے حاصل کرنا ہے. حزب اللہ جو ہیں وہ ہمیشہ فاتح ہوتے ہیں. خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم امام زمانہ کے لشکریوں کے اندر سے، آبان و انصار کے اندر شامل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی ائمة المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی سیدۃ نساء العالمین فاطمة بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا. اللہم صلی علی محمد وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان. اللہم صلی علی محمد. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العلي العظيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔